تكريما لعمره. عزاداروں، یہ شام غریبہ کا منظر ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں فرش عزائے حسینی پہ بیٹھے ہو، مگر تم اندھیرے میں بھی بیٹھے ہو تو چھت کے نیچے بیٹھے ہو۔ مگر عزاداروں، آج میرا امام مظلومیت کے ساتھ تہہ تیغ کر دیا گیا۔ حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کربلا کے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تہہ تیغ کر دیا گیا۔ میرا امام ذبح نہیں کیا گیا بلکہ شبر کے کند خنجر کی ضربیں لگتی رہی۔ ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑی بہن بھائی کو دیکھتی رہی۔ ارے بہن بھائی کے ذبح ہوتے ہوئے منظر کو 70 قدم سے دیکھتی رہی۔ حسین نشیب میں خاک کربلا کو کہتے تھے، اے زمین کربلا نشیب میں چلی جا میری بہن زینب۔ اور ادھر ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑی میری شہزادی تراب کو اپنے بابا ابو تراب کا واسطہ دے کر کہتی تھی، اے تراب مجھے میرے بھائی کی خبر دے، کربلا میں تلا تم تھا، فاطمہ کی بیٹی۔ بھائی کا کٹتا ہوا سر دیکھ رہی تھی۔ عزاداروں، یہ شام غریبہ، سر امام حسین جدا ہو گیا۔ خیمے میں کوئی خبر لانے والا نہ تھا۔ عزاداروں، کس نے خبر دی؟ ایک ذوالجنا ہے جس کی باگیں کٹی ہوئی ہے، جس کی زین ڈھلکی ہوئی ہے، جس کی پیشانی پہ لہو امام حسین ہے۔ ارے ذوالجنا، میری شہزادی کی بارگاہ میں حسین کے قتل کی خبر لایا ہے۔ صاحب میرے مولا، تیری غربت کے قربان چلا جاؤ۔ سکینہ دوڑ کر ذوالجنا کی سموں سے لپٹ گئی۔ اے ذوالجنا، میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ زینب باغے تھامے ہوئے ہیں، زینے فرس پر اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے، مگر عزاداروں زیادہ دیر نہیں گزری تھی، لعینوں نے خیموں کی طرف حملہ کیا۔ آج شام غریبہ کا آغاز ہو گیا۔ فاطمہ کبریٰ کہتی ہے، ہم خیموں میں حیران کھڑے تھے کہ ایسے میں ایک نیل گو آنکھوں والا گھوڑے پہ سوار ہو کر ہمارے خیمے میں آیا۔ اس نے میرے سر سے چادر ہاتھ سے نہیں نوکے نیزہ سے چھین۔ فاطمہ کبریٰ کہتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے میرے سر سے چادر کب چھنی اور کیا ہوا، بس میرے سر پر نیزے کی ہنی لگی، میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش میں آئی تو میرا سر پھوپھی کے زانو پہ تھا اور پھوپھی میرے بالوں کو سنوارتے ہوئے پیار کر رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارا اور کہا، واہ جانا پھوپھی اماں میری چادر۔ اور زینب تڑپ کر کہتی ہے، بیٹی فقط تیری چادر نہیں، ثانیہ زہرا کے بھی سر سے چادر چھن گئی۔ عزاداروں، شام غریبہ میں جب گھوڑوں نے قیام پر حملہ کیا نا، تو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے بن میں ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے، بکھر جاتے۔ عزادار، میری بیویاں ایک جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی تھی، دوسرے جلتے ہوئے خیمے میں آ جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی۔ ایک وہ منزل آ گئی، آخری خیمہ سید سجاد ہے اور ثانیہ زہرا خاک پر
اپنے بھتیجے کو بازو ہلا ہلا کر اٹھا رہی ہے، سجاد بیٹا اٹھو، سجاد بیٹا آنکھیں کھولو۔ سجاد آنکھیں نہیں کھولتے، بس ایک دفعہ زینب نے جلال میں کہا اے وقت کے امام زمانہ، اے وقت کے امام آنکھیں کھول۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، مگر عزادارو سلام ہو میرے اس غیور امام کو جو کل شب عاشور کہہ رہا تھا بابا یا صاحب بابا کے خیمے اتنے قریب کیوں ہے؟ ان خیموں کو تھوڑا سا دور کر دے، ہماری ماں بہنوں کی آوازیں وہاں تک جا رہی ہوگی۔ میرے حسین نے کہا تھا سجاد آج ہماری امامت کی آخری رات ہے، آج خیمے جہاں ہے رہنے دو، کل تم جانو اور خیمے ہاں دادارو، میرے مولا سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا کس شان سے، کس غربت سے، کس مفلسی سے۔ میرے مولا نے آنکھ کھولی، جیسے ہی آنکھ کھولی میرا مولا سید سجاد کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منظر کیا ہے جسے کبھی سورج بھی بیردا دیکھ کر نہیں نکلا، وہ میری شہزادی خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، سید سجاد کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے، اور بیویاں سجاد کا حلقہ بنائے ہوئے ہیں، ہر بیوی واہ جانا واہ جانا۔ بھول گئی بیویاں حسین تیرے غم کو، میرے مولا یا علی کی غیور بیٹیاں خاک کربلا پر جلے ہوئے خیموں کے درمیان آخری جلتے ہوئے خیمے میں میری شہزادی ثانیہ زہرا سوال کرتی ہے سجاد تم وقت کے امام ہو، میرے لال یہ بتاؤ خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، میرے سجاد بتاؤ آخری خیمہ جل رہا ہے، جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ عزادارو میرا مولا سجاد کہتا ہے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، پھوپھی اماں خیمے سے باہر چلے۔ عزادارو میری غیور شہزادی کہتی ہے سجاد حجاب نہیں ہے، چادر نہیں ہے۔ میرا مولا کہتا ہے پھوپھی اماں اللہ نے عورتوں کو بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اگر کبھی سر پہ چادر نہ ہو تو اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لے۔ اتنا سننا تھا، عالمہ غیر معلمہ ہے، جانتی ہے، کہا سجاد فقط چہرے کا پردہ تو نہیں ہوتا، سجاد ان بالوں کا حجاب بھی ہے، ان بالوں کا حجاب کیا کرو؟ عزادارو میرا مولا سجاد کہتا ہے پھوپھی اماں اپنے سر کو جھکائے۔ عزادارو میری شہزادی نے سر جھکایا، میرے مولا سجاد نے خاک کربلا کو ہاتھ میں لیا اور پھوپھی کے سر میں ڈالنا شروع کیا۔ ارے غریب امام ایک ایک بیوی کے سر پر خاک کربلا ڈالتا رہا، اور بیوی واہ جاوا واہ محمد غربت کے ساتھ بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور پھر باہر آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر باہر آ جاتی ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عزادارو میرا مولا سجاد بیمار ہے نا، بستر عدالت پر ہے نا، اجر رسالت لینے والوں نے اجر رسالت کیسے دیا؟ غریب بیٹا باپ کی غربت میں بھی رویا بھی نہیں تھا، عالم غشی میں تھا، لعینوں نے میرے امام کے نیچے سے بستر کھینچا، میرا غریب امام بستر سے زمین کربلا پہ گرا۔ عزادارو بس میری شہزادی سجاد کو بچانا چاہتی تھی مگر باہر باہر آتی ہے، آگ کی تمازت ہے اور پھر بھی باہر جاتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں حیران تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے دیکھا آخری بار علی کی بیٹی یا علی کہتا
علی بن الحسین کو اپنی پشت پر لے ثانی زہرا تیری غربت کو سلام. امام کی عزادار بھی ہے, امام کی حفاظت بھی کر رہی ہے. عزادار و سجاد کو باہر لانے کے بعد بیویوں نے ایک حلقہ بنایا ہے. عزاداروں لٹ گئی میری شہزادیاں, خیمے تاراج ہو گئے, بچے بکھر گئے. ایک دفعہ بیویوں نے جمع کرنا شروع کیا. جب سب کو جمع کر لیا, شمار کرتے جاتے ہیں, دیکھا کہ جو حسین اپنی امانت دے کر گیا تھا وہ سکینہ دکھائی نہیں دیتی. عزاداروں دونوں بہنیں کھڑی ہوئی, جناب زینب بھی کھڑی ہوئی, جناب رقیہ بھی کھڑی ہوئی, جناب ام کلثوم بھی کھڑی ہوئی. بہن زینب سکینہ دکھائی نہیں دیتی. عزاداروں دونوں بہنیں مقتل کی طرف آواز دیتی ہوئی جا رہی ہیں, الیہ الیہ سکینہ, سکینہ کہاں ہو, اینا اینا سکینہ, سکینہ کہاں ہو. دونوں بہنیں عزاداروں ذرا اسی رات کے اندھیرے میں جیسے ان تھوڑی سی روشنی میں بیٹھے ہو, ذرا کربلا کا صحرا یاد کرو. لاشیں بکھری ہوئی ہو اور بیویاں جو کبھی باہر نہیں نکلی اس عالم غربت میں اپنی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے. لاشوں سے ٹکراتی ہوئی رسول کی نواسی آواز دیتی جا رہی ہے, اینا اینا سکینہ, اینا اینا سکینہ, سکینہ کہاں ہو, سکینہ آواز دو. عزاداروں کہیں سے آواز نہیں آ رہی. دونوں بیویاں ٹھوکریں کھاتی ہوئی بن میں گئی. ایک مقام پر دو چھوٹے چھوٹے پھولوں کو دیکھا, ایک دوسرے کے گلے میں گلا, اب باہیں ڈالے ہوئے زمین کربلا پہ سوئے ہوئے ہیں. عزاداروں بیویوں نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو اٹھانا چاہا. مسلم کے پھول تھے, ارے مسلم کے دو پھول کربلا کے بن میں. کیا عالم ہے, دونوں ایک دوسرے کی باہیں ڈالے ہوئے اس عالم غربت میں کربلا کے بن میں لیٹے ہیں. دونوں بہنوں نے اٹھانا چاہا, سمجھا کہ بچے سوئے ہوئے ہیں, مگر جیسے ہی بچوں کو جدا کیا سینوں پر صبح کے نشان تھے اور بچے زندہ نہ تھے. واہ محمد, علی کا لال پہلے شہداء کے لاشیں گنج شہیدہ میں لے جا رہا تھا, اب فاطمہ کی بیٹی چھوٹی چھوٹی میت چھوٹے چھوٹے لاشیں اٹھا کر گنج شہیدہ میں لا رہی ہے. عزاداروں سکینہ کو آواز دیتی دیتی جناب ام کلثوم کہتی ہیں, بہن زینب میں اس طرف تلاش کرتی ہوں, تم ذرا ترائی کی طرف جاؤ. شاید چچا کو آواز دیتی ہوئی وہاں چلی گئی ہو. عزاداروں چچا کے لاشے کے قریب پہنچ کر زینب پوچھتی ہے, عباس میں نے پڑھ دیا میری شہزادی, تو نے عباس کو کس کیفیت میں پایا تھا؟ ہاتھ کٹے ہوئے تھے, سر پہ گل لگا ہوا تھا. وہاں کون بتا, عباس بہن آئی ہے. لاشا زمین کربلا سے اٹھتا پھر گرتا ہے, اٹھتا ہے. زینب کیا کروں, مجھے اجازت نہیں ملی. بس عزاداروں میری شہزادی پوچھتی ہے سکینہ تو نہیں آئی؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی ہے نہیں, سکینہ یہاں نہیں آئی. عزاداروں میری بہن ثانی زہرا پلٹ کر ایک ایسے ڈھیر کے پاس پہنچی جہاں تلواروں کے, تیروں کے, پتھروں کی ڈھیر ہے. ایک کٹے ہوئے گلے کے ساتھ ایک لاشا پڑا ہوا ہے. عزاداروں وہیں دیکھا کہ ایک بچی ہے جو اپنے اس کٹے ہوئے گلے کے ساتھ اس مقام پر بیٹھی ہے جہاں کٹے ہوئے گلے والے کے پیر ہیں. یہ کس کے پیر ہے عزاداروں؟ یہ کس کا گلا کٹا ہوا ہے؟ یہ اس کا گلا کٹا ہوا ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, جس سے ملائکہ صحت لے کر گئے تھے, جس کی دہلیز پر جبرائیل جھولا جھلانے آتا تھا. میرا غریب حسین کربلا کے بن کٹے ہوئے گلے کے ساتھ سویا ہوا.
جناب ثانی زہرا نے دیکھا سونے والی بچی بھی غیر نہیں ہے، سکینہ ہے۔ سکینہ کو آواز دی، سکینہ سکینہ۔ بس ہمارے بچی نے آنکھیں کھولی، پھوپھی نے پوچھا سکینہ کسی بھی بدن کی پہچان اس کے سر سے ہوتی ہے، اس کے چہرے سے ہوتی ہے، تو نے کیسے پہچانو کہ یہ تیرے بابا کا بدن ہے؟ شہزادی کہتی ہے پھوپھی اماں شام غریبہ دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کانوں سے بالیاں چھن گئی تھی، لائنوں نے تماچے مارے تھے، میں لوگوں سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ لوگ کہتے تھے نجف جا کے کیا کرے گی، نجف میں تیرا کون ہے؟ کہا میرا ہی نہیں تم سب کا مشکل کشا میرا دادا نجف میں سویا۔ میں کہوں گا سکینہ کتنی غریب ہو گئی ہے دادارو، تم آواز دیتے ہو میرا مولا آ جاتا ہے، مگر ہائے سکینہ کربلا کے بن میں دادا کو بلاتی رہی مگر دادا نہ۔ سکینہ کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جلے ہوئے دامن کے ساتھ کربلا کے بن میں اپنے بابا کو صدائیں دے رہی تھی، یا بتا بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو۔ بس کسی کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ سکینہ سکینہ ادھر آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ بس میں آئی، میں نے بڑی دیر طواف کیا، بہت دیر حیران ہو کر اپنے بابا کا طواف کرتی رہی، کٹے ہوئے گلے سے لے کر پیروں تک میں نے تلاش کیا کہ کہیں دو ہونٹ رکھنے کی جگہ مل جائے۔ سکینہ کے ہونٹ کتنے بڑے ہیں دادارو، اتنے چھوٹے چھوٹے ہونٹ، سکینہ کو اپنے بابا کے بدن میں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ جو سینے پہ سوتی تھی وہ اپنے بابا کا طواف کرتے ہوئے بابا کے پائنٹی آئی، اور بابا کے پائنٹی آ کر بابا کے تلووں کے نیچے تھوڑی سی جگہ پائی جہاں زخم نہیں تھا۔ میری شہزادی نے اپنا زخمی رخسار رکھ دیا۔ میں کہوں گا مولا سارے زخموں سے زیادہ زخمی رخسار ہے تو تیرے تلووں سے لگا۔ سکینہ سکینہ کہتی ہے میں نے بابا کے تلووں سے رخسار لگایا، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے سکون آ گیا۔ پھوپھی اماں پھر میں سو گئی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ دادارو سکینہ کو لاش حسین سے اٹھایا، میری شہزادی کو جلے ہوئے خیموں کی خاک پر لے جا کر بچوں کے ساتھ بٹھایا۔ اسی شام غریبہ حور کی بیوی پانی لے کر آئی ہے، خیام حسینی نہیں ہے دادار، جلی ہوئی خاک پہ بیٹھی ہوئی بیویوں کے درمیان حور کی زوجہ پانی کا اہتمام کر کے لائی ہے اور کہتی ہے ثانی زہرا تیرا حسین نہیں بچا، 3 دن کا پیاسا مارا گیا مگر بیوی پانی پی لے۔ سکینہ اداداروں مجھے بتاؤ میری شہزادی پر کتنی قیامت گزری ہوگی۔ ارے اسی 2 قطروں کے لیے اصغر تڑپتا تڑپتا چلا گیا۔ ارے میرے عباس کے بازو کٹ گئے، اب پانی لائی ہے جب اصغر مارا گیا۔ اداداروں پانی آیا، میری شہزادی نے کوزے میں پانی بھرا اور بھرنے کے بعد سکینہ کے پاس آ گئی۔ سکینہ بیٹا لو پانی پی لو۔ سکینہ نے اعتراف میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں یہ پانی کا کوزہ سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہو، اور لوگ بھی تو پیاسے ہیں۔ کہا نہیں بیٹے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی دیا جاتا ہے۔ بس ادادار سکینہ نے دونوں ہاتھوں میں کوزہ لیا اور کھڑی ہو گئی اور خیموں سے چلتی ہوئی خیموں سے اٹھ کر رن کی طرف چلی۔ ثانی زہرا نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں سب سے چھوٹا میرا اصغر ہے۔ واہ محمد واہ مصیبت، ازادارو
सकीना पानी लेकर चली है, मगर अज़ादारो सानी ज़हरा ने बिठा लिया। बेटी सकीना, असगर अब जिंदा नहीं है, असगर बाबा के पहलू में सो गया, असगर की प्यास हुसैन ने बुझा दी। मेरे लाल पानी पी ले। अज़ादारो मुझे नहीं पता मेरी शहजादी ने कैसे पानी पिया होगा, बस आखिरी लम्हात है। शाम गरीबा जली हुई खाक पर बैठी हुई बीबियां हैं, रात का अंधेरा हुआ, बच्चों को एक मुकाम पर जमा करके बैठी हुई हैं। फिर सानी ज़हरा ने अब्बास का काम किया। अज़ादारो अब्बास जैसा अलम नहीं उठाया, मगर अब्बास जैसी शुजाअत का इजहार किया। एक खैमे की चोब ली और चोब लेकर मेरी शहजादी बीवियों को कहती है, अरे कल तक मेरा गाजी हरम की हिफाजत करता था, अरे अब खैमे नहीं है, बीवियों तुम सो जाओ, मैं अली की बेटी अब्बास की जगह तुम्हारी हिफाजत कर। अज़ादारो मेरी शहजादी पहरे पर है, बीवियां अपने अपने महल पर है। मकातिल लिखते हैं इतनी देर में एक रहवार है जो करबला के वन में दाखिल हुआ। अब जो रहवार ने जले हुए खैमों की तरफ सफर शुरू किया जहां बीबियां बैठी हुई थी, सानी ज़हरा ने आगे बढ़कर रहवार को रोकना चाहा। ऐ रहवार, अगर लूटने आया है तो सुन, अब हमारे पास लूटने के लिए कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बड़ी देर के बाद सोए हैं, अगर लूटना चाहता है तो सुबह आ जाना, अभी वापस चला जा। रहवार नहीं रुकता दादारो, रहवार उसी तरह आगे बढ़ रहा है। ज़ैनब ने, अली की बेटी ने लजा में फरस में हाथ डाला, कहा तुझे सुनाई नहीं देता, तुझे सुनाई नहीं देता, अरे मैं अब्बास की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ। अज़ादारों, बस सवार ने इतना सुनना था कि अब्बास की बहन है, अली की बेटी है। अज़ादारों, मेरे आने वाले सवार ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया, कहा अली की बेटी, अरे तेरा बाबा अली आया है, जा ज़ैनब, जा ज़ैनब, तू भी जाके आराम कर, फिर तूने शाम तक मुसीबतें झेलनी है, तेरा बाबा आ गया। ज़ैनब, अज़ादारों, बिछड़ी हुई है ना बाबा से, भैया का गम है, असगर का गम है, अकबर का गम है, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम है, सकीना के तमाचों का असर है, बस दिल फट गया। ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, अब आए हो बाबा, अब आए हो बाबा, जब मेरा अकबर पर्ची खा के सो गया, जब मेरे अब्बास के बाजू कट गए, जब मेरा असगर एक कान से दूसरे कान तक शोभा तीर से ज़िबा हो गया, अरे मेरा हुसैन करबला के वन में सजदे की कैफियत में ज़रबे खाता रहा, ज़रबे खाता रहा। मैं आवाज देती रही, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, बाबा मेरे भाई की खबर लो। मैं हुसैन का कटता हुआ गला देखती रही, बाबा तुम नहीं आए, बाबा मैंने सज्जाद को खेमे से, जलते हुए खेमे से निकाला, बाबा तुम नहीं आए, बाबा मेरे सर से चादर छिन गई, बाबा तुम नहीं आए। अज़ादारों, बस इतनी बात थी, अपने बाबा से गम का इजहार कर रही थी। किसी ने सकीना से कहा, सकीना उठो, सकीना उठो, तुम्हारे दादा आ गए हैं, नजर से आ गए हैं। सकीना ने भी कहा, अरे बेटी ने आवाज दी तो बाबा आ गए और मैं बुलाती रही, अली मेरे बुलाने। मातम हुसैन,